صاف رہے گا. بلکہ روایت میں ہے النظافۃ من الایمان، آپ نے سنا بھی ہوگا، یا بعض روایت میں ہے کہ النظافۃ نصف الایمان. پہلی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ پاکیزگی اور صفائی جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، اور دوسری روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ پاکیزگی اور صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. یعنی جب تک انسان پاک صاف نہیں رہتا اس کے ایمان کا آدھا حصہ پورا نہیں ہوتا. جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. تو ایمان کے کامل ہونے کے لیے انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے. فشار قبر سے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے ایمان انسان کو پاکیزگی سے کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں پاک ہونا چاہیے. مسجد میں جائیں پاک ہونا چاہیے، ہر حالت میں پاک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا روایت قرآن میں ہے ان اللہ یحب المتطہرین، خدا پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے. خدا نجس لوگوں سے محبت نہیں کرتا، خدا گندے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا پاک و پاکیزہ ہے، تو خدا اپنے بندوں کو بھی پاک و پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمیں چاہیے، اب دیکھیں ایک دفعہ انسان کا ظاہر نجس ہو جاتا ہے، باہر کیا ہے؟ اس کا جسم کی جلد ہے، اس کے لباس ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا ظاہر جسم ہے کبھی وہ نجس ہو جاتا ہے. کبھی انسان کا دل و دماغ بھی نجس ہو جاتے ہیں، دل و دماغ بھی نجس ہو جاتے ہیں، انسان کا جسم لباس بھی نجس ہو جاتے ہیں. جسم اور لباس کیسے نجس ہو جاتے ہیں؟ انہی 11 نجاسات میں سے کسی ایک کی وجہ سے. کبھی پیشاب لگے، کبھی خون کی وجہ سے، کبھی منی کی وجہ سے، کبھی مردار کی وجہ سے، کبھی کتا خنزیر کی وجہ سے، کبھی کافر کی وجہ سے. ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا کبھی لباس نجس ہے، کبھی انسان کا جسم نجس ہے، کبھی انسان کا دل نجس ہو جاتا ہے، دماغ ذہن نجس ہو جاتا ہے. تو کیا انسان کا دل خون سے نجس ہوگا؟ دل کے اندر ہی خون ہے، خون کے بغیر انسان کا دل ہی متحرک نہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے، انسان کے پورے جسم میں خون ہی خون ہے، تو کیا خون انسان کے دل کو نجس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. انسان کے دماغ کو خون نجس کر سکتا ہے؟ تو مجھے یہ بتایا کہ میں تو کہہ دیا کہ انسان کا دل بھی نجس ہوتا ہے، انسان کا دماغ بھی نجس ہو جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے دل کو نجس کر دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے کوئی پتہ کسی کو؟ جو انسان کے دل کو نجس کرتی ہے، انسان کے ذہن میں نجس کرتی ہے، وہ ہے گناہ، جھوٹ، غیبت، ٹھیک ہے، والدین کی نافرمانی، بدتمیزی، شرارت، جو بھی بری چیزیں ہیں نا، بری صفتیں، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گالی دینا، جتنی برائیاں ہیں نا، ان برائیوں سے انسان کا دل نجس ہو جاتا ہے. بالخصوص انسان کی زبان نجس ہو جاتی ہے. زبان خون کی گردش ہے تو زبان چلتی ہے، خون سے انسان کی زبان نجس نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی زبان نجس ہوتی ہے گالی گلوچ سے، غیبت سے. بلکہ یہاں تو روایت میں ہے کہ جو انسان گالی بکتا ہے یا غیبت کرتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس کی زبان لٹک رہی ہوگی. جب لوگ قیامت میں آئیں گے نا تو ہر ایک کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے. یہ جھوٹا ہے، یہ ظالم ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا. قرآن میں آیت موجود ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ سورہ یاسین میں ہے کہ مجرم گناہگار ان کے چہرے سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے چہرے سے پہچانے جاتے ہیں قیامت کے دن. اب کوئی چہرہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے، کوئی چہرہ ایسا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کوئی چہرہ ایسا ہے کہ اس نے شراب پیا ہے، کوئی چہرہ ایسا ہے کہ جس نے غیبت کی ہے، کوئی گالی. اب بالخصوص جو گالی دیتا ہے نا، ہم میں یہ بیماری بہت ہے، گالی کی بیماری بہت زیادہ ہے. اس سے ہم اگر بچے تو ہماری زبان پاک ہو جائے گی. جب زبان پاک ہوگی، جو ذکر زبان سے ہم کہیں گے خدا قبول کرے گا. خدا گندی زبان کی نہ دعا کو قبول کرتا ہے، گندی زبان کی نہ ذکر کو قبول کرتا ہے.
خدا چاہتا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم لباس پاک ہو، اب میں نے کل بتایا تھا کہ اگر جسم لباس پاک ہو جائے، ان کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے، 10 پاک چیزیں ہیں کرنے والی، وہ انسان کے جسم کو بھی پاک کرتی ہے، لباس کو بھی پاک کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان کی زبان نجس ہو جائے، انسان کا دل نجس ہو جائے، بس یہ بتاؤں گا پہلے، اگر انسان کا دل نجس ہوا، انسان کا نفس نجس ہوا، انسان کی روح نجس ہوئی، انسان کا دل اور دماغ نجس ہوا، ان چیزوں کو پاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ جسم و لباس کو تو پانی پاک کرتا ہے، زمین تروے کو پاک کرتی ہے، سورج بہت سی چیزوں کو پاک کرتا ہے، انتقال پاک کرتا ہے، اسی طرح طبیعت پاک کرتی ہے، اسلام پاک کرتا ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے ظاہر کو پاک کرتی ہے۔ انسان کے دل کو کون چیز پاک کرتی ہے؟ دماغ کو اور خیالات کو کون سی چیز پاک کرتی ہے؟ روایت میں موجود ہے کہ انسان کے دل اور دماغ کو پاک کرنے والی جو چیز ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ ہم سب محب اہل بیت ہے نا؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو محب اہل بیت نہیں ہے؟ ہے کوئی یہاں پہ؟ سب محب اہل بیت ہے، سب دوستدار اہل بیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو ہماری زبان پاک ہونی چاہیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری زبان پاک ہونی چاہیے۔ تو جو گندی زبان رکھتا ہے، وہ زبان گندی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ گالی گلوچ سے، غیبت سے، الزام سے۔ اب قیامت کے دن جب ایسے لوگ آتے ہیں، ان کی زبان لٹک رہی ہے، زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، زبان کو آگ لگی ہوئی ہے، شعلے نکل رہے ہیں، ایسی بدبو ان کی زبان سے آ رہی ہے، اہل محشر فریاد کرتے ہیں خداوندہ اس بدبو سے ہمیں بچائے، اس بدبو سے ہمیں بچائے۔ بلکہ یہاں تک روایت میں ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں نا، وہ اپنی جو تکلیف ہے وہ بھول جاتے ہیں، اس بدبو کی وجہ سے جہنمی بھی فریاد کرتے ہیں خداوندہ اس بدبو سے ہمیں بچائے۔ تو یہ کن کی بدبو ہے؟ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے اعلان کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گالی گلوچ دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے غیبت کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، تہمت لگاتے تھے۔ تو بس ہمیں چاہیے اپنی زبان کو پاک رکھیں، محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ اہل بیت نے کبھی گالی سے محبت نہیں کی، گندی زبان والوں سے محبت نہیں کی۔ بس ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ صحابی امام کا دوست تھا، اور اتنی دوستی پکی تھی ان کی، جہاں امام کو تلاش کرنا چاہتے تھے لوگ اس کو پہلے تلاش کرتے تھے، اس کو تلاش کرنا ہو تو امام کو تلاش کر لیتے تھے، دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، اتنی پکی دوستی۔ بھئی جو امام کے ساتھ ہمیشہ رہے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ لیکن جب ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، اس کا غلام بھی ساتھ تھا، اس دوست کا۔ ایک مرتبہ غلام گم ہو گیا، تلاش کرنا شروع کیا امام نے بھی، اس نے بھی۔ ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے وہ تھک گئے تو دیکھا کہ غلام دور سے آ رہا ہے، تو وہ تھکے ہوئے تھے، امام بھی ہیں اور وہ بھی ہے، دوست بھی ہے۔ ایک مرتبہ غلام کو جب قریب آیا نا، اس نے اپنے غلام کو ایک گندی گالی دی، ایک گالی دی امام کے سامنے۔ جب امام کے سامنے اس نے گندی گالی دی، گالی تو آپ بہتر جانتے ہیں، میں بول نہیں سکتا، گندی گالی دی، امام نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تم نے گالی کیوں دی؟ جب امام نے ایک غصے کے انداز میں فرمایا نا گالی کیوں دی، وہ کہتا ہے مولا یہ غلام ہے، یہ حبش کرنے والا ہے، کالا انسان ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ جب کہا نا یہ غلام ہے، امام کو اور غصہ آیا۔ امام فرماتے تو کہتا ہے یہ غلام ہے، تو یہ کیوں نہیں سوچتا، یہ کیوں نہیں دل میں یقین رکھتا کہ جس طرح تو آدم کی اولاد، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، تو خدا کی مخلوق، یہ بھی خدا کی مخلوق۔ خدا کی نگاہ میں غلام غیر غلام کا معیار نہیں، خدا کی درگاہ میں تقویٰ معیار ہے، خدا کی درگاہ میں نیکی معیار ہے۔ تم نے گالی کیوں دی؟ امام فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گندی زبان رکھتا ہے، اور جو گندی زبان رکھتا ہے وہ ہمارا دوست بننے کے قابل نہیں ہے۔ مولا فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری زبان گندی ہے، آج کے بعد ہماری دوستی ختم۔ اتنی پکی دوستی، وہ سچی کہانیاں شاید آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عنوان یہ ہے کہ وہ دوستی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، عنوان یہ۔ امام نے فرمایا ہماری دوستی ختم، اور
اس ایک گالی کی وجہ سے امام کو اتنا غصہ آیا، اس کو اپنے سے دور کر دیا، دوستی ختم کر دی، یہاں تک اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے، جب تک امام زندہ رہے اس سے بات تک نہیں کی۔ اس نے لاکھ چاہا، مولا فرماتے نہیں تم جیسے گندی زبان والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم بھی کہتے ہیں امام کے ہم دوست ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، امام کے پیروکار ہیں، تو ہم تو پتہ نہیں کتنی گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کا استقبال ہم گالی سے کرتے ہیں۔ جب کوئی دوست آ رہا ہے تو ایک گندی گالی دے کر کہتے ہیں وہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کے پیروکار تو نہیں ہوئے نا، یہ تو شیطانی لوگ کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی زبان ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بس ہمارا نجاسات ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے۔ ظاہری نجاسات یہ 11 کہ جن کی وجہ سے ہمارا جسم لباس نجس ہو جاتے ہیں، اور باطنی نجاسات کیا ہے؟ باطنی نجاسات جتنے گناہ ہے نا، جتنے گناہ ہے، جتنی برائیاں ہیں، یہ باطنی نجاسات ہے جن سے ہمارا دل نجس ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن دماغ نجس ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری نجاسات کے لیے پاک کرنے کے لیے پانی اور مطہرات ہے، اور باطنی نجاسات کو پاک کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے اپنی زبان کو بھی پاک کریں، اپنے دل و دماغ کو بھی پاک کریں، اپنے دل کو بھی پاک کریں، اپنی آنکھوں کو بھی پاک رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے پاؤں کو بھی، اپنے پیٹ کو بھی، اپنے ہر اعضاء و جوارح کو محبت اہل بیت کے ذریعے سے پاک رکھیں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پاک رکھیں؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پہ عمل کریں، جو اہل بیت کہتے ہیں اس پہ عمل کریں، جو اہل بیت نے کیا ہے اس کو اپنا لیں گے تو پھر ہمارا ظاہر بھی پاک ہوگا، ہمارا باطن بھی پاک ہوگا۔ جب ہم پاک ہوں گے تو خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب المطہرین، خدا پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔